اور وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکاشفے میں جب آدمی رہتا ہے اور آدمی بہت زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں رکھتے ہوئے منزلیں طے کرتا ہے اور پھر کھانا پانی چھوڑ کر بہت زیادہ ریاضت کی منزلیں طے کرتا ہے، تب کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان راہوں کی طرف آسانی عطا کرتا ہے، پھر وہ اپنی منزلیں طے کرتا ہے۔ ان منزلوں کو پانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ علم کا حاصل کیا جائے۔ یاد رکھیے، پہلے چراغ ہوگا، روشنی ہوگی، تو اس کے بعد اس پر حباب لگایا جاتا ہے۔ ایک کرنٹ ہے، لائٹ جل رہی ہے، اسی کی اطراف پھر آپ لگائیں، پیلی روشنی لگائیں، لال لگائیں، ہرا لگائیں، جس قسم کا بھی آپ لگائیں گے حباب، اس میں سے رنگ الگ الگ دکھے گا، لیکن پہلے تو چراغ ہونا چاہیے، تبھی تو رنگ چھن کر آئے گا۔ ایسے ہی پہلے علم ہونا چاہیے، شریعت کے اوپر دسترس ہونا چاہیے۔ تو جب تک قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوگا، کوئی ولایت کی طرف نہیں جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان علموں کا حاصل ہونا۔ اور کوئی آدمی اگر فرائض کی تکمیل نہیں کرتا ہے اور بڑی بڑی چیزیں کر کے دکھاتا ہے، تب بھی سمجھنا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ پر جا کر بیعت ہو گئے، جڑ گئے، غلط۔ جس کو نماز نہیں معلوم، جس کو رمضان کا روزہ نہیں معلوم، جس کو زکوٰۃ کے احکامات نہیں معلوم، جس کو حج کے مناسک ہی نہیں معلوم، جسے شریعت پر دسترس نہیں، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کون سی چیز سنت ہے، کون سی چیز مستحب ہے، اس کا علم نہیں، جہلا کے ہاتھ پر جا کر جڑ جاتے ہیں، جو ہاتھوں میں کئی انگوٹھیاں پہنے ہوئے، گلوں میں مالیں پہنے ہوئے، ایک عجب اپنے آپ کو بہروپیہ بنائے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے نہیں، بلکہ شریعت کا جس کے پاس علم ہو وہی عامل شریعت بھی ہو، عالم شریعت بھی ہو، تب کہیں جا کر بندہ اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے، اسے دین کی بات پوچھنے کے قابل وہ ہو۔ ان چیزوں کا بھی بہت زیادہ لحاظ رکھنا پڑے گا۔ نہیں، لوگ کہہ دیتے کہ نہیں وہ طریقت کے اوپر بات کر رہے تھے، شریعت سے بھی بڑھ کے طریقت پہ بات کر رہے تھے، تو کیا آپ شریعت کو چھوڑ کر طریقت کو پا سکتے ہیں؟ جا ہی نہیں سکتے۔ جو شریعت پر عمل نہیں کرا وہ کہاں طریقت پر عمل کر سکے گا؟ آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ یوں سمجھ لیں، شریعت محمدیہ میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ہر مسلمان پر جو بالغ ہے، بلوغت کو پہنچ چکا ہے، جو عاقل ہے، عقل رکھتا ہے، اور جو صحت مند ہے یا بیمار ہے، جو مسافر ہے یا مقیم ہے، دونوں صورتوں میں جب تک کہ وہ مجنون نہ ہو، جب تک کہ وہ مسلمان ہے، ان سبھی کے اوپر 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ طریقت یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ رات بھر جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے رہنا، یہ طریقت ہے۔ تو کون طریقت پر عمل کرے گا؟ شریعت پر ہی عمل نہیں کر کے وہ رات بھر کی تہجد کی نماز کہاں پڑھے گا؟ وہ رات بھر تو جو ہے کچھ نہ کچھ لے کر بیٹھے گا کام کا، جیسے جس کے اندر ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، تو ویسے چیز نہیں۔ وہ شریعت سے ہٹ کر طریقت کو جو شو کرتے ہیں وہ دھوکہ ہے۔ وہ آدمی کے لیے بالکل صاف ہے کہ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ شریعت پر ہی عمل نہیں ہے، تو یہ طریقت پر کہاں جائے گا؟ شریعت محمدیہ میں ایک چیز لازم ہے، رمضان المبارک کے روزے، یعنی پورے سال میں 1 مہینے کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا، تو یہ ہے شریعت۔ پھر طریقت میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہمیشہ روزے سے رہتا ہے۔ اب اس کے لیے یہ نہیں ہے شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ، وہ تمام دنوں میں روزہ رکھتا ہے، تو اب ایسے روزے کون رکھے؟ تب بولے نا کہ میں طریقت پر بھی عمل کر رہا ہوں، تو وہ طریقت کو کسی اور چیز میں جھنجھنا ہلا کر دکھا دے کہ یہ جو جھنجھنا ہل رہا ہے نا، یہی طریقت ہے، یہ تمہیں نہیں معلوم اور مجھے معلوم ہے، یہ جو ہے بیوقوف بنانا ہے۔ تو اس طرح سے نہیں ہے۔ طریقت یہ ہے کہ آدمی کا عمل شریعت سے بھی زیادہ ہو۔ اس کے اندر تو رمضان کے روزے کہے جا رہے ہیں شریعت میں، یہ طریقت میں جا رہا ہے، معرفت میں جا رہا ہے، اللہ کا عرفان حاصل ہو رہا ہے، تو وہ اور زیادہ عمل کر کے دکھائے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کو لے لیجئے کہ بندے کو زکوٰۃ دینا ہے، تو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا جو نظام رکھا ہے 100 پر 2.5% رکھا ہے، 100 پر 2.5% رکھا ہے، یعنی 2.5% اس کو زکوٰۃ نکال دینا ہے۔ 1 سال مال پر گزرنا اور وہ آپ کے قبضے اور اختیار میں رہنا، تب کہیں جا کر 1 لاکھ پر 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو شریعت پر عمل کرنے والے اتنی رقم نکال دیں گے۔ تو طریقت کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں۔ میری مراد جنید بغدادی ہے، جنید بغدادی ہے، معروف کرخی ہے، وہ ایسے اولیاء اللہ جن کی مثال دی نہیں جا سکتی ابھی کسی کے لیے، ایسے اہل اللہ گزرے ہیں۔ تو ان کا عمل یہ ہوتا تھا، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، دیگر بہت سے سلف صالحین گزرے ہیں، وہ 2.5% رکھ لیتے تھے، 2.5% رکھ لیتے تھے، 97.5% صدقہ کر دیا کرتے تھے، اور وہ اس کو طریقت کہتے تھے۔ اب ہے کوئی طریقت پر عمل کرنے والا؟ کوئی اتنی رقم نکال کر زکوٰۃ دے دے اور 2.5% رکھ لے پیسہ، اور میں اتنا ہی میرے لیے کفایت کرتا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا ہے، لیکن باتیں تو بڑی بڑی چلتی ہے۔ وہ طریقت کا علم بتا رہے ہیں، وہ شیخ طریقت ہیں، تو وہ فلاں ہیں اللہ ہیں، نہ، تو وہ طریقت کا جو معاملہ ہے وہ بہت بھاری ہے۔ حج بیت اللہ زندگی میں 1 مرتبہ کرنا فرض ہے، جو اس جگہ پر پہنچنے کے لائق ہو، صحت کے اعتبار سے ہو یا معاشی اعتبار کے اعتبار سے ہو، یا لحاظ اور ایک ملک کا جو حکم
حکمراں ہیں، حاکم ہیں، بادشاہ ہے، وہ جانے کے لیے اجازت دیتا ہو. یعنی پاسپورٹ ویزا اس کا بنتا ہے آج کے دور میں. کسی پر پولیس کیس ہے تو اس کو ویزا نہیں ملتا، بلکہ پاسپورٹ میں اس کے اوپر اسٹیمپ لگ جاتا ہے یا کوئی نمبر لگا دیتے ہیں. وہ کوئی بھی اپنا ملک چھوڑ کر باہر نہیں جا سکتا اگر پولیس کیس اگر ہو. تو اگر ویسا نہیں ہے تب کوئی وہ بندہ جانے کے لائق ہوتا ہے. تو یہ احکامات ہیں، یہ احکامات ہیں شریعت کے. کوئی طریقت ہے تو عمل کرنے والا اہل طریقت ہے، وہ وہاں پر گیا، اب وہیں پر ٹھہر جاتا ہے کہ نہیں بس یہیں پر رہنا ہے، کعبہ معظمہ کی خدمت کرنا ہے، لوگوں کو پانی پلانا ہے. پانی سبیل بڑی مشکل سے ملتا تھا، تو پانی کی سبیل لگا دینا اور وہاں پر جو ہے صفائی کا کام کرنا، لوگوں کو وضو کرانا، کعبے کا طواف کرنا، رات دن جاگ کر عبادت کرنا. تو یہ طریقت کے معاملات بہت ہی جداگانہ